الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر نماز کے قیام کا حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور اس آیت کے اندر بھی وہی حکم موجود ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام کے بعد ایک اضافی چیز مزید بیان کی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا کہ یہاں مراد ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو باجماعت پڑھا جائے اور نماز کو جماعت سے نہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القلم کے اندر فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ وہ دن جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا اور ویدعون الی السجود، لوگوں کو بلایا جائے گا سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون، وہ لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی۔ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور تحقیق انہیں اس وقت بلایا جاتا تھا بالکل جب وہ صحیح سالم تھے کہ تم سجدہ کرو، تو وہ اس وقت بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت سعید بن مسیب اور حضرت کعب الاحبار تابعین میں سے ہیں، یہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو مؤذن اذان دیتا ہے اور بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، اور وہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان میں نماز کی اہمیت کیا ہے یہ آیات بھی بتاتی ہیں، اور دو حدیثیں میں پیش کروں گا۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اذان ہوتی ہے اور جو لوگ مسجد کے اندر جماعت کے لیے نہیں آتے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں جا کر ان لوگوں کو، ان کے گھروں کو لکڑیوں کے ساتھ اوپر ڈال کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ باجماعت نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ اور دوسری روایت وہ ہے کہ جو صحیح مسلم کے اندر ہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ مؤذن رسول بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھ کو مسجد تک لے آئے، انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، مجھ کو وہ مسجد تک لے آئے۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص له فیصلی فی بیتہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول اس کو رخصت دے دیں۔ انہوں نے یہی بات کی تاکہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی۔ پھر وہ جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا اور ان سے کہا
ان کو بلایا اور ان سے کہا اتسمع النداء بالصلاۃ، کیا نماز کی جو اذان ہے وہ آپ سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل جی سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، پھر آنا پڑے گا۔ یہ دو حدیثیں، ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دوسری یہ حدیث ایک نابینا آدمی ہے اور دور سے آتا ہے اور وہ رخصت لینے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ کو رخصت دے دی جائے تاکہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اذان سنتے ہو تو پھر رخصت نہیں ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اسلام کے اندر با جماعت نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث موجود ہے، من سمع نداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ ایسا آدمی جو اذان کو سنتا ہے پھر مسجد کے اندر وہ نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو۔ اور مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا خوف اور بیماری، خوف اور بیماری ہو، ایسا خوف اور ایسی بیماری ہو کہ وہ آڑے آئے اور انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوں اور وہ مسجد میں نہ آ سکے۔ لیکن سلف صالحین کے دور کے اندر تو لوگ اتنے بیمار ہوتے تھے باوجود اس کے وہ کسی کا سہارا لے کر مسجد کے اندر آتے تھے اور با جماعت نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس بہانے بہت ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جی مصروف تھا، کاروباری مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا، ذمہ دارہ ہے جی، زمینوں کے اوپر ہوتے ہیں اور پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی طرح سے ملازمت ہے جی، اور ملازمت کے اندر جی وہ وقت پہ چھٹی نہیں دیتے، اور بھی بہت سے عذر لنگ جن کو کہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، اس کے اندر حاضری بہت قلیل ہوتی ہے۔ جس وقت سردیاں آ جائیں تو پھر تو مزید قلیل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی ہلکی سی بات نہیں ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، پھر ہم نے اصل زندگی کو پانا ہے، اور اس کا جو انحصار ہے نتیجے کے درست ہونے کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شریعت کے اوپر ہے اور نبی کے اس طریقے کے اوپر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا اور رسول کو سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو سکھا دیا۔ اس میں منمانیاں، مرضیاں اور خواہش نفس نہیں چلتی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے، ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، تو پھر ہم کو احتیاط کرنی پڑے گی، پرہیز کرنا پڑے گا اپنی بیماریوں کی، دل کی جو بیماریاں ہیں، نفس کے اندر جو بیماری، ان کی تشخیص کرنا پڑے گی اور ان کا علاج ضروری ہے، ورنہ یہ ہم کو ڈبو دیں گی۔ اور میرے بھائی، ایک آیت ایک مسلمان کے لیے کافی ہے، ایک حدیث ایک مسلمان کے لیے کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک مزید اور میں آپ سے بات کروں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے اندر موجود ہوں تو آپ ان کے لیے نماز کو قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وہ بھی نماز پڑھے۔ تو یہ آیت میدان جنگ کے اندر، جس وقت آدمی جنگ کی صورت میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہو، تلواریں چل رہی ہوں، گردنیں اتر رہی ہوں، خون بہ رہا ہو، اور اس ہولناک حالت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور ان کے لیے آپ نماز قائم کریں۔ تو جب حالت جنگ کے اندر جماعت جو ہے وہ معاف نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جی فلاں مسئلہ تھا اور اس وجہ سے میں نہیں آ سکا، یہ سیدھی سی بات ہے کہ مزید جو احادیث ہیں اور جو آیات ہیں وہ نفاق کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ منافق کے اوپر فجر اور عشاء کی جو نماز ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کی جو اہمیت ہے کہ آپ جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کا
مال اور اہل و عیال اس کا وہ لوٹ لیا گیا، تو ایک چیز جس وقت آپ پڑھیں اور وہ آپ کو فائدہ نہ دے تو اس کا مطلب ہے آپ نے پڑھی نہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ابو داؤد اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے کہ من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ ایسا شخص جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ نماز سن کر جماعت کے لیے نہیں آتا تو اس آدمی کی فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ اس آدمی نے کہا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کہ اس عذر سے مراد ہے خوف یا بیماری، خوف یا بیماری۔ اور یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اس کو تفسیر سکھا دے اور دین کی فقاہت دے۔ تو میرے بھائی اس بات پہ توجہ دیں، نماز پڑھنی ہے تو صحیح طرح سے پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ محنتیں، مشقتیں اور یہ بہت سے جو ہم ان کے معاملات ہیں وہ اس وجہ سے خراب ہو جائیں کہ ان کے اندر رسول کا طریقہ نہیں تھا، یا ان کے اندر تساہل تھا، یا ان کے اندر اہمیت نہ دینا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے ضائع کر دے اور انسان وہ ساری محنت لے کر بھی جہنم میں چلا جائے، تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ البلاغ۔